عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، دیکھ نہیں پاتے، وہ بیٹھے کسی کے پاس اور وہ زیادہ مالدار تھا، زیادہ اسٹیٹس میں بڑا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو سمیٹا تھوڑا سا، یہ کہاں سے آ گیا میرے پاس. الحمدللہ شاید یہ باتیں یہاں پر پھر بھی کسی حد تک کم ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح سے خود مسجد اور امام بارگاہوں میں بھی ایک اسٹیٹس سمبل اپنا بنا ہوا ہوتا ہے. اب یہ کہاں سے کوئی اتنا سا غریب چھوٹا آدمی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا؟ تو اس نے اپنے آپ کو سمیٹا. اچھا جو سمیٹا اس نے، تو اس نابینا نے دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا، وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی. کیا اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا، کام تم نے غلط کیا. اس نے تو کچھ نوٹ نہیں کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تم نے غلط کام کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو فخر فروشی ہے، یہ تکبر ہے، کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے کوئی سے فرق نہیں پڑتا، مطلب یہ کہ کام غلط ہے. تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اچھا یہ 10 آیتیں جب نازل ہوئیں کہ اس نے اپنے چہرے کو بگاڑا اور اپنے آپ کو سمیٹ لیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ جب ایک نابینا اس کے پاس آ کے بیٹھا. تو جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو پھر عبداللہ ابن مکتوم کی بڑی عزت لوگ کرتے تھے وہاں صحابہ میں سے کہ بھائی تمہارے لیے 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تھا اس میں. تو آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر کسی ایسے شخص کو آپ دیکھیں کہ جو جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے یا دنیا کی کسی بھی نعمت کے اعتبار سے آپ کو کچھ کمتر لگے، ایسے ہوگا پریکٹیکلی، ایسا تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی ڈسیبل ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں کم ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کی اولاد کہیں پہ بگڑ گئی ہو، جس کی زندگی میں کوئی بہت سارے پرابلمز ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم غرور کرنے کی تو اجازت نہیں کہ میں یہ ہوں میں تو وہ ہوں. تو کیا کریں پھر؟ اس پر بھی امام نے ایک جملہ سکھایا ہے کہ کیا کہو. اس کے سامنے نہ کہو لیکن خود اپنے آپ سے کہیں کہو. آسان سا جملہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، بعد میں ریکارڈنگ میں اس کو سن لیجئے گا آپ. امام کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم انی لا اسخر ولا افخر ولکن احمدک علی عظیم نعمائک. پروردگار یہ جو میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو مجھے کم لگ رہا ہے مجھ سے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں کم لگ رہا ہے، نہ میں تمسخر اڑاؤں گا، اللہم انی لا اسخر، نہ میں اس کا کوئی تمسخر اڑاؤں گا، ولا افخر، نہ اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے غرور دکھاؤں گا. تو پھر کیا کروں گا؟ ولکن احمدک، پروردگار میں صرف تیری حمد کروں گا. عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام پر ایک اور صلوات بھیجے گا محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غور فرما رہے ہیں کیا کیا خزانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا ہے. کوئی نعمت ملے، خود کو نعمت ملے، کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس کوئی نعمت کم سمجھ رہے ہو تو اس کے پاس کوئی زندگی میں مشکل ہے، کوئی کسی آفت میں گرفتار ہے، آپ کیا کریں پھر؟ اپنے آپ سے ایک طرف جا کر یہ کہو کہ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ بھی رہ سکے تو اردو میں یاد رہ جائے گا آپ کو کہ پروردگار میں نہ اس کا کوئی مسخرہ کروں گا، یعنی کوئی اس کے بارے میں کوئی ٹونٹ، کوئی طنز، کوئی ایسی بات کہوں گا کسی اور سے بھی نہیں کہوں گا. ولا افخر، نہ اپنا فخر اور غرور ظاہر کروں گا. ولیکن احمدک، میں صرف تیری حمد کروں گا، علی عظیم نعمائک، وہ عظیم نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی اس پر حمد کروں گا. یہ ہے بندگی. ہاں یہ خالص بندگی. آپ غور فرمائیے گا.